بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس نے بتا دیا کہ وہ سوڈانی جاسوس ہے اور صلیبیوں نے اسے ٹریننگ دی ہے۔ لڑکیوں کے متعلق اس نے بتایا کہ مصر کی پیدائش ہیں اور صلیبیوں نے انہیں تحریب کاری کے فن کا ماہر بنا رکھا ہے۔ عطاء الہاشم نے اس کے پاؤں کھول دیے اور اسے اپنے پاس بٹھا کر باتیں پوچھی۔ اس نے بتایا کہ اسے یہ کام دیا گیا ہے کہ سوڈان میں پھیلے ہوئے مسلمان کمانڈروں کو لڑکیوں یا سونے چاندی کا چکمہ دے کر انہیں اور ان کے سپاہیوں کو ختم یا قید کرا دیا جائے یا انہیں اپنے ہاتھ میں لے لیا جائے۔ اس نے بتایا کہ عطاء الہاشم نے رسد کا راستہ ایسی خوبی سے محفوظ کر رکھا تھا کہ صلیبی اور سوڈانی چھاپہ ماروں کا جانی نقصان بھی ہوا اور رسد بھی نکل گئی۔ اسے یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا کہ عطاء الہاشم کو ان لڑکیوں سے اندھا کر کے قتل کر دے یا اسے ایسے پھندے میں لے آئے کہ اسے قتل یا قید کر لیا جائے، اور اگر وہ ایمان کا کچا ثابت ہو تو اسے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ یہ سوڈانی حیران تھا کہ عطاء الہاشم نے اتنی خوبصورت لڑکیوں کو قبول نہیں کیا۔ اس نے جب عطاء الہاشم سے پوچھا کہ اس نے لڑکیوں اور زر و جواہرات کی پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا ہے، عطاء الہاشم نے مسکرا کر کہا، کیونکہ میں ایمان کا کچا نہیں۔ عطاء الہاشم نے لڑکیوں کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ زیادہ باتیں کرنے والی نے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک ہوگا۔ عطاء الہاشم نے بتایا کہ انہیں وہ کل صبح اپنے ہیڈ کوارٹر میں سالار اعلیٰ تقی الدین کے پاس خود لے جائے گا یا بھیج دے گا۔ اس نے سوڈانی کو لڑکیوں سمیت اس ہدایت کے ساتھ اپنے آدمیوں کے حوالے کر دیا کہ انہیں الگ الگ رکھا جائے۔ ان کی تلاشی لی گئی۔ تینوں کے پاس ایک ایک خنجر تھا۔ آدمی کے پاس ایک پوٹلی تھی جس میں حشیش بندھی ہوئی تھی۔ سورج غروب ہونے والا تھا جب اس کے دستے کی ایک ٹولی واپس آ گئی۔ اس نے ٹولی کو کچھ دور تک پھیلا دیا۔ اس نے ہر کسی کو بتا دیا کہ یہ تینوں جاسوس اور تحریب کار ہیں۔ ہو سکتا ہے ان کے ساتھیوں کو معلوم ہو کہ یہ یہاں ہیں اور انہیں چھڑانے کے لیے حملہ کریں۔ ان انتظامات کے بعد وہ آرام کے لیے لیٹ گیا۔ وہ جگہ نشیب و فراز کی تھی۔ اس نے لیٹنے سے پہلے دیکھ لیا تھا کہ اس کے سپاہیوں نے لڑکیوں اور مرد کو کس طرح لٹایا ہے۔ وہ خود ایک ٹیلے کے ساتھ لیٹا جہاں وہ اپنے سپاہیوں کو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی آنکھ لگ گئی۔ کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ اس کے ذہن میں یہ دو لڑکیاں آ گئی۔ وہ اس سوچ میں کھو گیا کہ یہ کتنی خوبصورت اور بظاہر کیسی معصوم سی لڑکیاں ہیں اور ان سے کتنا غلیظ اور کتنا خطرناک کام کرایا جا رہا ہے۔ اگر یہ کسی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی ہوتی تو کسی باعزت گھرانے میں دلہن بن کر جاتی۔ اسے اپنی بیوی یاد آ گئی جو دلہن بن کر اس کے گھر آئی تھی تو انہی کی طرح جوان اور دلکش تھی۔ اپنی بیوی کی یاد اسے رومان انگیز تصورات میں لے گئی۔ اس ویران صحرا میں جہاں وہ موت کے ساتھ آنکھ مچھلی کھیل رہا تھا، ان تصورات نے اس پر نشہ طاری کر دیا۔ میدان جنگ میں سپاہی ایسے ہی تصورات اور بڑی ہی دلکش جادو سے دل بہلایا کرتے ہیں۔ چاندنی نکھر آئی تھی۔ صحرا کی چاندنی بڑی ہی شفاف اور خنک ہوا کرتی ہے۔ اس کی خنکی میں ایسا تاثر ہوتا ہے جو ذہن اور دل سے موت کے خوف کو دھو ڈالتا ہے۔ عطاء الہاشم اٹھا اور اس انداز سے خرامہ خرامہ اس جگہ گیا جہاں لڑکیاں سوئی ہوئی تھیں، جیسے وہ حفاظتی انتظامات کا معائنہ کرنے جا رہا ہو۔ وہ اکٹھی سو رہی تھی۔ ان کے ارد گرد سپاہی سوئے ہوئے تھے۔ سوڈانی آدمی کچھ دور 3 سپاہیوں کے نرگے میں سویا ہوا تھا۔ عطاء الہاشم نے ایک لڑکی کے پاؤں کو اپنے پاؤں سے دبایا۔ لڑکی کی آنکھ کھل گئی۔ عطاء الہاشم کو چاندنی میں پہچان کر وہ اٹھ بیٹھی۔ عطاء الہاشم نے اسے اٹھنے اور ساتھ چلنے کا اشارہ کیا۔ لڑکی اس مسرت کے ساتھ اٹھی کہ اس پتھر جیسے کمانڈر پر اس کی جوان نسوانیت کا جادو چل گیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ عطاء الہاشم نے دیکھا کہ اس کے سپاہی کیسی بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے ہیں کہ انہیں یہ بھی خبر نہیں کہ کوئی آدمی ان کے درمیان سے لڑکی کو اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ اسے اپنے سپاہیوں پر غصے کی بجائے ترس آ گیا جو ایک غیر یقینی سی جنگ لڑ رہے تھے۔ کسی باقاعدہ کمان اور کنٹرول کے باوجود وہ نظم و ضبط کی پابندی کر رہے تھے۔ لڑکی کو وہ اپنی جگہ لے گیا۔ لڑکی کے سر پر اب اوڑھنی نہیں تھی۔ چاندنی اس کے بکھرے ہوئے بالوں کو سونے کے تاروں کا رنگ دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر لڑکی کو دیکھتا رہا اور لڑکی اسے دیکھتی رہی۔ لڑکی نے نشیلی سی آواز میں مسکرا کر کہا، میں حیران ہوں کہ آپ ڈر کیوں رہے ہیں؟ مجھے آپ کے پاس آپ ہی کے لیے لایا گیا ہے۔ کیا آپ میری ضرورت محسوس نہیں کرتے؟ وہ اسے چپ چاپ دیکھتا رہا جیسے بت بن گیا ہو۔ لڑکی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ہونٹوں کے ساتھ لگا لیا اور بولی، میں جانتی ہوں آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے۔ آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ میں سوچ رہا ہوں کہ تمہارا باپ میری طرح کا ایک مرد ہوگا۔ عطاء الہاشم نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑا کر کہا، میں بھی باپ ہوں، لیکن ہم دونوں باپوں میں زمین و آسمان جتنا فرق ہے۔ وہ باپ کتنا بے غیرت ہے اور میں ہوں کہ غیرت کی پاسبانی کے لیے اپنے بچوں کو یتیم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میرا کوئی باپ نہیں۔ لڑکی نے کہا، دیکھا ہوگا
اس کی صورت یاد نہیں۔ مر گیا تھا؟ عطا نے پوچھا۔ یہ بھی یاد نہیں، لڑکی نے کہا۔ اور ماں؟ کچھ بھی یاد نہیں، لڑکی نے کہا۔ یہ بھی یاد نہیں کہ میں کسی گھر میں پیدا ہوئی تھی یا کسی خانہ بدوش کے خیمے میں، مگر یہ وقت ایسی بے مزہ باتیں کرنے کا نہیں۔ ہم سپاہی یادوں سے مزے حاصل کیا کرتے ہیں، عطا الہاشم نے کہا۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے ذہن میں بھی تمہارے ماضی کی چند ایک یادیں تازہ کر دوں۔ میں خود ایک حسین یاد ہوں، لڑکی نے کہا۔ جس کے ساتھ تھوڑا سا وقت گزار جاتی ہوں وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے، میری اپنی کوئی یاد نہیں۔ اپنے آپ کو حسین نہیں، ایک غلیظ یاد کہو، عطا الہاشم نے کہا۔ مجھے تمہارے جسم سے صلیبیوں کے، سوڈانیوں کے، مسلمانوں کے اور بڑے ہی غلیظ انسانوں کے گناہوں کی بو آ رہی ہے۔ تم میرے قریب آؤ گی تو مجھے متلی آ جائے گی۔ تمہیں کوئی مرد یاد نہیں رکھتا۔ تم جیسی لڑکیوں کے شکاری آج یہاں اور کل وہاں ہوتے ہیں، دوسرا شکار مل جاتا ہے تو پہلے کو بھول جاتے ہیں۔ تمہارا یہ حسن چند دنوں کا مہمان ہے، تم میری قید میں ہو۔ میں تمہارا یہ چہرہ اسی وقت سزا کے طور پر زخمی کر کے ہمیشہ کے لیے مکروہ بنا سکتا ہوں، مگر ایسی ضرورت نہیں۔ یہ صحرا، شراب، حشیش اور بدکاری تمہیں سال کے اندر اندر مرجھایا ہوا پھول بنا دے گی جسے لوگ اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ صلیبی اور یہ سوڈانی تمہیں بھیک مانگنے کے لیے باہر نکال دیں گے۔ تم بڑے ہی گھٹیا انسانوں کے لیے تفریح کا ذریعہ بن جاؤ گی۔ میری ایک بیٹی ہے جو تم سے 2-3 سال چھوٹی ہوگی، عطا نے کہا۔ اس کی شادی ایک باعزت جوان کے ساتھ ہوگی جو میری طرح کمر سے تلوار لٹکا کر بڑی اچھی نسل کے گھوڑے پر سوار ہوا کرے گا۔ وہ میری طرح میدان جنگ کا شہزادہ ہوگا۔ میری بیٹی دلہن بنے گی، اپنے خاوند کے دل میں اور اس کے گھر میں راج کرے گی۔ لوگ میری بیٹی کو ایک نظر دیکھنا چاہیں گے مگر دیکھ نہیں سکیں گے۔ میں بھی اس پر فخر کیا کروں گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ اتنی محبت کرے گا کہ وہ بوڑھی ہو جائے گی تو بھی محبت ختم نہیں ہوگی بلکہ بڑھے گی، اور تمہیں دیکھنے کے لیے کوئی بھی بےتاب نہیں ہوتا کیونکہ تم ایک ننگا بھید ہو۔ تمہاری عزت کسی کے دل میں نہیں اور کوئی بھی نہیں جو تمہیں محبت کے قابل سمجھے گا۔ آپ میرے ساتھ ایسی باتیں کیوں کر رہے ہیں؟ لڑکی نے ایسی آواز میں پوچھا جو اس کی اپنی نہیں لگتی تھی۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ تم جیسی بیٹیاں مقدس ہوتی ہیں، عطا الہاشم نے جواب دیا۔ ہم مسلمان لوگ بیٹی کو اللہ کا پیغام سمجھتے ہیں۔ اگر تم عصمت اور مذہب کے معنی سمجھ لو تو تم پر اللہ کی رحمت برس جائے گی، مگر تم سمجھ نہیں سکو گی کیونکہ تم اس محبت سے واقف نہیں جو روح کی گہرائیوں تک پہنچا کرتی ہے۔ تم بد نصیب ہو، تم نے مردوں کی ہوس دیکھی ہے، محبت نہیں دیکھی۔ عطا الہاشم آہستہ آہستہ بولتا رہا۔ اس کے لب و لہجے اور انداز کا اپنا ایک تاثر تھا، لیکن لڑکی اس پر حیران ہو رہی تھی کہ یہ بھی دوسرے مردوں کی طرح مرد ہے، مگر اس نے اس کے حسن کو ذرا بھر اہمیت نہیں دی۔ عطا الہاشم جذباتی لحاظ سے پتھر بھی نہیں تھا، وہ تو سر تا پا جذبات میں ڈوبا ہوا تھا۔ لڑکی نے بےتاب سا ہو کر کہا، آپ کی باتوں میں ایسا نشہ اور خمار ہے جو میں نے شراب اور حشیش میں بھی نہیں پایا۔ مجھے آپ کی کوئی بات بھی سمجھ نہیں آ رہی، لیکن ہر ایک بات دل میں اترتی جا رہی ہے۔ لڑکی ذہین تھی، اس قسم کی تحریب کاری کے لیے ذہین ہونا لازمی تھا۔ مردوں کو انگلیوں پر نچانے کی اسے بچپن سے ٹریننگ دی گئی تھی، مگر اس مرد نے اس ناگن کا زہر نکال دیا۔ اس نے عطا الہاشم سے بہت سی باتیں پوچھی جن میں کچھ مذہب سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کے لہجے اور انداز میں اب پیشہ ورانہ اداکاری نہیں رہی تھی، وہ اپنے قدرتی رنگ میں باتیں کر رہی تھی۔ اس نے پوچھا کہ مجھے آپ لوگ کیا سزا دیں گے؟ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دے سکتا، عطا الہاشم نے کہا۔ کل صبح تمہیں اپنے سالار اعظم کے حوالے کر دوں گا۔ وہ میرے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ لڑکی نے پوچھا۔ جو ہمارے قانون میں لکھا ہے، عطا الہاشم نے جواب دیا۔ آپ مجھ سے نفرت کرتے ہیں؟ نہیں، عطا الہاشم نے جواب دیا۔ میں نے سنا ہے کہ مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے ہیں، لڑکی نے کہا۔ اگر آپ مجھے اپنی بیوی بنا لیں تو میں آپ کا مذہب قبول کر کے ساری عمر آپ کی خدمت کروں گی۔ میں تمہیں بیٹی بنا سکتا ہوں، بیوی نہیں، عطا الہاشم نے جواب دیا، کیونکہ تم میرے ہاتھوں میں مجبور ہو، تم میری پناہ میں بھی ہو اور میری قید میں بھی۔ وہ باتوں میں مصروف تھے۔ لڑکی کا ساتھی مرد 3 سپاہیوں کے نرگے میں لیٹا ہوا تھا، مگر وہ جاگ رہا تھا۔ اس نے عطا الہاشم کو دیکھ لیا تھا کہ وہ لڑکی کو جگا کر لے گیا ہے۔ وہ خوش تھا کہ لڑکی عطا الہاشم کو چکما دے کر قتل کر دے گی یا اسے یہاں سے کہیں دور لے جائے گی۔ وہ لیٹا ہوا لڑکی کی واپسی کا انتظار کرتا رہا۔ بہت دیر بعد اس نے سپاہیوں کو دیکھا، وہ بے ہوش ہو کے سوئے ہوئے تھے۔ انہیں بے ہوش ہونا ہی تھا کیونکہ اس سوڈانی نے شام کے بعد ان سپاہیوں کے ساتھ گپ شپ شروع کر دی تھی اور انہیں ہنستے کھیلتے حشیش پلا دی تھی۔ اس حشیش کی ایک پوٹلی تو برآمد کر لی گئی تھی، لیکن اس نے تھوڑی سی حشیش اپنے چوگے میں کہیں رکھی ہوئی تھی، وہاں سے نکال کر اس نے 3 سپاہیوں کو پلا دی۔
वो चूंकि उस नशे के आदी नहीं थे, इसलिए बेहोशी की नींद सो गए। ये सूडानी रात को भागने के जतन कर रहा था। उसने देखा कि लड़की अताउल हाशिम के पास बैठी हुई है और बहुत देर गुजर गई है। तो वो समझा कि लड़की इस मुसलमान कमांडर को दूर नहीं ले जा सकी, लिहाजा इस शख्स को यहीं खत्म कर दिया जाए। वो वापस गया और सोए हुए सिपाहियों में से एक की कमान और तरकश में से 3-4 तीर ले आया। रास्ते में चंद फुट ऊंची जगह थी, जिसकी ओट में वो अताउल हाशिम को नजर नहीं आ सकता था। वो इसलिए भी नजर नहीं आ सकता था कि उसकी तरफ अताउल हाशिम की पीठ थी। लड़की का मुंह उधर ही था, लेकिन वो अपने आदमी को देख नहीं सकती थी। वो आदमी तीरों कमान लेकर आया तो लड़की को चांदनी में उसका सर और कंधे नजर आए। फिर उसे कमान नजर आई। अताउल हाशिम अपनी मौत से बेखबर बैठा था। उसका खंजर न्याम में पड़ा हुआ था और न्याम करीब ही रखी थी। लड़की ने न्याम उठाकर खंजर निकाल लिया। अताउल हाशिम झपट कर उससे खंजर छीनने ही लगा था कि लड़की ने नहायत तेजी से घुटनों के बल होकर अपने आदमी की तरफ पूरी ताकत से खंजर फेंका। फासला चंद गज था। उधर से आह की आवाज़ सुनाई दी। खंजर सोडानी की शाह रग में उतर गया था और उसने जख्मी होते ही तीर चला दिया था। निशाना चौंक जाना जरूरी था। तीर अताउल हाशिम के करीब से गुजरा और धक की आवाज़ सुनाई दी। उसने देखा कि तीर लड़की के सीने में उतर गया था। वो दौड़कर उस तरफ गया जिस तरफ खंजर गया था और तीर आया था। वहां सोडानी अपनी शाह रग से खंजर निकाल रहा था। उसने खंजर निकाल लिया और उठ खड़ा हुआ। इस खतरे के पेश नज़र के वो हमला करेगा, अताउल हाशिम ने उछलकर उसके पहलू में दोनों पांव जोड़कर मारे। सोडानी दूर जा पड़ा। अताउल हाशिम भी गिर पड़ा और फौरन उठ खड़ा हुआ, लेकिन सोडानी ना उठ सका। उसकी शाह रग से खून उबल उबल कर निकल रहा था। अताउल हाशिम ने खंजर उठाया और लड़की के पास गया। लड़की सीने में अपने ही साथी और मुहाफिज का तीर लिए इत्मीनान से पड़ी थी। वो अभी जिंदा थी, लेकिन तीर निकालने का कोई इंतज़ाम नहीं था। लड़की ने अताउल हाशिम का हाथ पकड़ दिया और कराहती हुई आवाज़ में बोली, मैंने तुम्हारी जान बचाई है। इसके एवज़ अपने खुदा से कहना कि मेरी रूह को अपनी पनाह में ले ले। मेरे जिस्म की तरह मेरी रूह भी इन सहराओं में ना भटकती रहे। मेरी उम्र गुनाहों में गुजरी है। मुझे यकीन दिलाओ कि खुदा इस एक नेकी के बदले मेरे सारे गुनाह बख्श देगा। मेरे सर पर इसी तरह हाथ फेरो जिस तरह अपनी बेटी के सर पर फेरा करते हो। अताउल हाशिम ने उसके सर पर हाथ फेर कर कहा, अल्लाह तेरे गुनाह बख्श दे। तुझसे गुनाह करवाए गए हैं, तू बेगुनाह है। तुझे किसी ने नेकी की रोशनी दिखाई ही नहीं। लड़की ने दर्द की शिद्दत से कराहते हुए अताउल हाशिम का हाथ बड़ी मजबूती से पकड़ दिया और बड़ी तेज़ी से बोलने लगी। उसने कहा कि यहाँ से 3 कोस दूर सोडानियों का एक अड्डा है। वो लोग आप सब को ख़त्म करना चाहते हैं। और गौर से सुनो, आपकी फ़ौज इतनी ज़्यादा फैल गई है कि उसकी किस्मत में अब मौत या कैद है। आपके हर एक कमांडर और हर एक टोली के पीछे मुझ जैसी लड़कियां या मर्द लगे हुए हैं। मैं इस लड़की के साथ आपके 4 कमांडरों को फांस कर ख़त्म करा चुकी हूँ। मिस्र की फ़िक्र करो, सलीबियों ने वहाँ बड़े ही ख़तरनाक और ख़ूबसूरत जाल बिछा दिए हैं। आपकी कौम और फ़ौज में ऐसे मुसलमान हाकिम मौजूद हैं जो सलीबियों के तनख्वाहदार जासूस और उनके वफादार हैं। उन्हें मुझ जैसी दिलकश और जवान लड़कियाँ और बेपनाह दौलत दी जा रही है। मिस्र को बचाओ, सूडान से निकल जाओ, अपने गद्दारों को पकड़ो। मैं किसी का नाम नहीं जानती, जो मालूम था बता दिया है। आप पहले मर्द हैं जिसने मुझे अपनी बेटी कहा है। आपने मुझे बाप का प्यार दिया है। मैं इसका मुआवजा यही दे सकती हूँ कि आपको ख़तरों से आगाह कर दूँ। अपने बिखरे हुए दस्ते को इकट्ठा कर लो और हमला रोकने के लिए तैयार हो जाओ। 2-3 दिनों में आप पर हमला होगा। फातमियों और फिदाइयों से बचो। उन्होंने मिस्र में बहुत से ऐसे हाकिमों के कत्ल का मंसूबा तैयार कर लिया है जो सलाहुद्दीन अयूबी और अपनी कौम के वफादार हैं। लड़की की आवाज़ डूबती गई और रुकती गई और एक लंबे सांस के बाद वो हमेशा के लिए खामोश हो गई। सुबह तुलू हुई तो अताउल हाशिम दोनों लाशों और जिंदा लड़की को साथ लेकर तकीउद्दीन के पास चला गया। उसे सारा वाक़या सुनाया और लड़की की आखिरी बातें भी सुनाई। तकीउद्दीन पहले ही परेशान था। वो सटपटा उठा। उसने कहा कि अपने भाई की इजाज़त और हदायत के बगैर मैं पिस्पा नहीं होना चाहता। मैंने एक ज़िम्मेदार ज़हीन कमांडर को करक भेजा है। उसकी वापसी तक साबित कदम रहो। सुल्तान अयूबी ने कासद कमांडर की बयान की हुई जंगी सूरत हाल पर गौर किया तो अपने मुशीरों को बुलाकर उन्हें भी तफसील सुनाई। उसने कहा कि बिखरी हुई फ़ौज को यकजा करके पीछे हटाना आसान काम नहीं। दुश्मन उन्हें यकजा नहीं होने देगा। पिस्पाई से उस फ़ौज के जज्बे पर भी बुरा असर पड़ेगा जो मिस्र में है, और उस पर भी जो यहाँ मेरे साथ है, और कौम का भी दिल टूट जाएगा। मगर हक़ाइक़ से फ़रार भी मुमकिन नहीं। अपने आप को फ़रेब देना भी ख़तरनाक है। हक़ाइक़ का तकाज़ा ये है कि तकीउद्दीन अपनी फ़ौज को वापस ले आए। हम उसे कमक नहीं दे सकते। हम करक का मुहासरा उठाकर उसकी मदद को नहीं पहुँच सकते।
میرے بھائی نے بہت بڑی غلطی کی ہے، بڑی ہی قیمتی فوج ضائع ہو رہی ہے۔ یہ ذاتی وقار کا مسئلہ نہیں بننا چاہیے، ایک اعلیٰ حکام نے کہا۔ ہمیں سوڈان کی جنگ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ قائدین اور حکام کے غلط فیصلوں سے فوج بدنام ہو رہی ہے۔ ہمیں قوم کو صاف الفاظ میں بتا دینا چاہیے کہ سوڈان میں ہماری ناکامی کی ذمہ داری فوج پر عائد نہیں ہوتی۔ بلا شبہ یہ میرے بھائی کی غلطی ہے، سلطان ایوبی نے کہا، اور یہ میری غلطی بھی ہے کہ میں نے تقی الدین کو اجازت دے دی تھی کہ حالات کے مطابق وہ جو کارروائی مناسب سمجھے مجھ سے پوچھے بغیر کر گزرے۔ اس نے اتنی بڑی کارروائی حقائق کا جائزہ لیے بغیر کر دی اور اپنے آپ کو دشمن کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ میں اپنی اور اپنے بھائی کی لغزشوں کو اپنی قوم سے اور نور الدین زنگی سے چھپاؤں گا نہیں۔ میں تاریخ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ میں اپنے کاغذات میں تحریر کراؤں گا کہ اس شکست کی ذمہ دار فوج نہیں ہم تھے، ورنہ ہماری تاریخ کو آنے والے حکمران ہمیشہ دھوکہ دیں گے۔ میں سلطنت اسلامیہ کے آنے والے حکمرانوں کے لیے یہ مثال قائم کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنی لغزشوں پر پردہ ڈال کر بے گناہوں کو تاریخ میں ذلیل نہ کریں۔ یہ ایسی غلطی اور ایسا فریب ہے کہ کرۂ ارض پر اسلام کو پھیلنے کی بجائے سکڑنے پر مجبور کرے گا۔ سلطان ایوبی کا چہرہ لال ہو گیا، اس کی آواز کانپنے لگی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنی زبان سے پسپائی کا لفظ کہنا نہیں چاہتا۔ وہ کبھی پسپا نہیں ہوا تھا، اس نے بڑے ہی مشکل حالات میں جنگیں لڑی تھیں، مگر اب حالات نے اسے مجبور کر دیا تھا۔ اس نے تقی الدین کے بھیجے ہوئے کمانڈر سے کہا کہ تقی الدین سے کہنا اپنے دستوں کو سمیٹو اور انہیں تھوڑی تھوڑی نفری میں پیچھے بھیجو۔ جہاں دشمن تعاقب میں آئے وہاں جم کر لڑو، اور اس انداز سے لڑو کہ دشمن تمہارے تعاقب میں مصر میں داخل نہ ہو جائے۔ جو دستے مصر میں پہنچ جائیں انہیں اکٹھا رہنے کا حکم دو تاکہ مصر پر دشمن حملہ کرے تو اسے روک سکو۔ محفوظ پسپائی کے لیے چھاپا ماروں کو استعمال کرو، کسی دستے کو دشمن کے گھیرے میں چھوڑ کر نہ آنا۔ میں پسپائی بڑی مشکل سے برداشت کر رہا ہوں، میں یہ خبر برداشت نہیں کر سکوں گا کہ تمہارے کسی دستے نے ہتھیار ڈال دیے۔ پسپائی آسان نہیں ہوتی، پیش قدمی کی نسبت محفوظ اور باعزت پسپائی بہت مشکل ہے۔ حالات پر نظر رکھنا، تیز رفتار قاصدوں کی ایک فوج اپنے ساتھ رکھنا۔ میں تحریری پیغام نہیں بھیج رہا کیونکہ خطرہ ہے کہ تمہارا قاصد راستے میں پکڑا گیا تو دشمن کو معلوم ہو جائے گا کہ تم پسپا ہو رہے ہو۔ سلطان ایوبی نے قاصد کمانڈر کو بہت سی ہدایات دیں اور رخصت کر دیا۔ اس کے گھوڑے کے قدموں کی آواز ابھی سنائی دے رہی تھی کہ زاہدان خیمے میں داخل ہوا اور کہا کہ قاہرہ سے ایک قاصد آیا ہے۔ سلطان ایوبی نے اسے اندر بلا لیا۔ وہ انٹیلیجنس کا عہدیدار تھا۔ وہ مصر کے اندرونی حالات کے متعلق حوصلہ شکن خبر لایا تھا۔ اس نے بتایا کہ وہاں دشمن کی تحریب کاری بڑھتی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان اپنے پورے محکمے کے ساتھ شب و روز مصروف رہتا ہے، لیکن حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ فوجی بغاوت کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ سلطان ایوبی کے چہرے کا رنگ ایک بار تو اڑ ہی گیا۔